كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى۔ اور اجازت دی کہ ہم نے جو نفیس چیزیں تم کو دی ہیں ان کو کھاؤ، اور اس کھانے میں حد شری سے مت گزرو، کہیں میرا غضب تم پر نازل ہو جائے، اور جس شخص پر میرا غضب واقع ہوتا ہے وہ بالکل گیا گزرا ہوا۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هُمْ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ۔ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ۔ فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا۔ اور نیز اس کے ساتھ یہ بھی کہ میں ایسے لوگوں کے لیے بڑا بخشنے والا بھی ہوں جو توبہ کر لیں اور ایمان لے آویں اور نیک عمل کریں، پھر اسی راہ پر قائم بھی رہیں۔ اور اے موسیٰ، آپ کو اپنی قوم سے آگے جلدی آنے کا کیا سبب ہوا؟ انہوں نے اپنے گمان کے موافق عرض کیا کہ وہ لوگ یہی تو ہیں، میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، اور میں آپ کے پاس جلدی سے اس لیے چلا آیا کہ آپ زیادہ خوش ہوں گے۔ ارشاد ہوا کہ تمہاری قوم کو تو ہم نے تمہارے چلے آنے کے بعد ایک بلا میں مبتلا کر دیا اور ان کو سامری نے گمراہ کر دیا۔ غرض موسیٰ باانقضاء میعاد کے غصہ اور رنج میں بھرے ہوئے اپنی قوم کی طرف واپس آئے اور فرمانے لگے کہ میری قوم، کیا تم سے تمہارے رب نے ایک اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدتُّمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَٰكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَٰلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت۔ کیا تم پر میعاد مقرر سے کچھ زیادہ زمانہ نہ گزر گیا تھا، یا تم کو یہ منظور ہوا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب واقع ہو، اس لیے تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس کو خلاف کیا؟ وہ کہنے لگے کہ ہم نے جو آپ سے وعدہ کیا تھا اس کو اپنے اختیار سے خلاف نہیں کیا، لیکن قوم قبط کے زیور میں سے ہم پر بوجھ لدا رہا تھا، سو ہم نے اس کو سامری کے کہنے سے آگ میں ڈال دیا، پھر اسی طرح سامری نے بھی ڈال دیا۔ پھر اس سامری نے ان لوگوں کے لیے ایک بچھڑا بنا کر ظاہر کیا کہ وہ ایک قالب تھا جس میں ایک بے معنی آواز تھی، سو وہ احمق لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ تمہارا اور موسیٰ کا بھی معبود تو یہ ہے۔
پس وہ یعنی موسیٰ تو بھول گئے، کیا وہ لوگ اتنا بھی نہیں دیکھتے تھے کہ وہ نہ تو ان کی کسی بات کا جواب دے سکتا ہے اور نہ ان کے کسی ضرر یا نفع پر قدرت رکھتا ہے۔ اور ان لوگوں سے ہارون نے موسیٰ کے لوٹنے سے پہلے بھی کہا تھا کہ میری قوم، تم اس گوسالہ کے سبب گمراہی میں پھنس گئے ہو اور تمہارا رب حقیقی رحمان ہے، سو تم میری راہ پر چلو اور میرا کہنا مانو۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو جب تک موسیٰ ہمارے پاس واپس ہو کر آئیں اسی کی عبادت پر برابر جمے بیٹھے رہیں گے۔ موسیٰ نے کہا کہ ہارون، جب تم نے ان کو دیکھا تھا تو بالکل گمراہ ہو گئے تھے، تو اس وقت تم کو میرے پاس چلے آنے سے کون امر مانے ہوا تھا؟ سو کیا تم نے میرے کہنے کے خلاف کیا؟ ہارون نے کہا کہ میرے ماں جائے، تم میرے داڑھی مت پکڑو اور نہ سر کے بال پکڑو۔ مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ تم کہنے لگو کہ تم نے بنی اسرائیل کے درمیان تفریق ڈال دی اور تم نے میری بات کا پاس نہ کیا۔ پھر سامری کی طرف متوجہ ہوئے کہا کہ اے سامری، تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کہ مجھ کو ایسی چیز نظر آئی تھی جو اوروں کو نظر نہ آئی تھی۔ به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَهُ وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهَكَ الَّذِي زَلْتَ عَلَيْهِ آكِفًا لَّنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا إِنَّمَا إِلَٰهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا كَذَٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا۔ پھر میں نے اس فرس صدائے خداوندی کی سواری کے نقش قدم سے ایک مٹھی بھر خاک اٹھا لی تھی، سو میں نے وہ مٹھی اس قالب کے اندر ڈال دی اور میرے جی کو یہی بات پسند آئی۔ آپ نے فرمایا، تو بس تیرے لیے اس دنیاوی زندگی میں یہ سزا ہے کہ تو یا کہتا پھرے گا کہ مجھ کو کوئی ہاتھ نہ لگانا، اور اس کے علاوہ تیرے ایک اور وعدہ جو تجھ سے ٹلنے والا نہیں، یعنی آخرت میں جدا عذاب ہوگا، اور تو اپنے اس معبود باطل کو دیکھ جس پر تو جمع ہوا بیٹھا تھا، دیکھ ہم اس کو جلا دیں گے، پھر اس کی راکھ کو دریا میں بکھیر کر بہا دیں گے۔ بس تمہارا حقیقی معبود تو صرف اللہ ہے، جس کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں۔ وہ اپنے علم سے تمام چیزوں کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔ جس طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، اسی طرح ہم آپ سے اور واقعات گزشتہ کی خبر بھی بیان کرتے رہتے ہیں، اور ہم نے آپ کو اپنے پاس سے ایک نصیحت نادمہ دیا ہے۔ من اعرض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، جو لوگ اس سے روگردانی کریں گے سو قیامت کے روز بڑا بھاری بوجھ عذاب کا لادے ہوں گے، خالدین فیہ، اور وہ اس عذاب میں ہمیشہ رہیں گے، وساء لہم یوم القیامت حملا، اور یہ بوجھ قیامت کے روز ان کے لیے برا بوجھ ہوگا۔ یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، جس روز سور میں پھونک ماری جاوے گی جس سے مردے زندہ ہو جائیں گے، اور ہم اس روز مجرم یعنی کافر لوگوں کو میدان قیامت میں اس حالت میں جمع کریں گے، یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، کہ آنکھوں سے گنجے ہوں گے، چپ کے آپس میں آنکھوں سے کرنجے ہوں گے، چپ کے آپس میں باتیں کرتے ہوں گے، تم لوگ قبروں میں صرف 10 روز رہے ہوں گے۔ نحن اعلم بما يقولون اذ يقول امثلهم طریقة ان لبثتم الا یوما، جس مدت کی نسبت وہ بات چیت کریں گے اس کو ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ کس قدر، جبکہ ان سب کا
زیادہ صاحب البراہ صاحب الرائے یوں کہتا ہوگا کہ نہیں، تم ایک ہی روز قبر میں رہے ہو۔ صدق اللہ العلی العظیم۔